السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے ترجمہ کی اقسام۔ انشاءاللہ آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ اور مثالوں کے ذریعے سے ترجمے کی مختلف اقسام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ترجمے کی اقسام کو سمجھنے کے لیے ہم آسانی کے لیے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ہیئت کے لحاظ سے اور دوسرا موضوع کے لحاظ سے۔ ہیئت کہتے ہیں شکل کو، سٹرکچر کو، ساخت کو۔ ہیئت کے لحاظ سے ہم ترجمے کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور آزاد ترجمہ۔ لفظی ترجمہ یہ ترجمے کی وہ قسم ہے جس میں الفاظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی میں ایک جملہ ہے "They won the match"، "They won the match"، انہوں نے میچ جیتا۔ اب جب ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اردو میں اس انگریزی سینٹنس کو تبدیل کرتے ہیں، تو ہم جب لفظی ترجمہ کریں گے تو دے کے لیے او لفظ ہم استعمال کریں گے، پھر ون کے لیے جیت کا لفظ ہم استعمال کریں گے، اور میچ اردو میں میچ ہی مستعمل ہے، تو ہم اردو میں یہ کہیں گے کہ او جیتے میچ۔ یہ کیا ہے؟ لفظی ترجمہ ہے، یعنی ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ لفظی ترجمہ ہے۔ قرآن مجید اس کی بہترین مثال ہے۔ اگر آپ اس کو اٹھائیں جو ترجمے والے قرآن مجید ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے بامحاورہ ترجمہ۔ یہ لفظی ترجمے کے الٹ ہیں۔ لفظی ترجمے میں ہم الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ بامحاورہ ترجمہ یہ ترجمے کی وہ قسم ہے کہ جس میں ایک زبان میں موجود علم یا خیال کو دوسرے زبان کے روزمرہ اور محاورہ کے مطابق اس کو منتقل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں میں نے مثال لکھی ہے، انگریزی کا ایک جملہ ہے "I am all ears"، "I am all ears"۔ جب ہم اس کا اردو میں بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو یہ ہے کہ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، یعنی میں ہمتن گوش ہوں۔ یہ کیا ہے؟ بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اب اگر ہم ان کے الفاظ کا ترجمہ کریں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ "I am all ears"، اگر میں ان کے الفاظ کا ترجمہ کروں تو وہ کچھ یوں ہے کہ میں پورے کان ہوں، تو یہ کیا ہوا؟ یہ غلط ہوا۔ اس کا جب ہم اردو میں بامحاورہ یعنی اردو کا جو روزمرہ ہے اس کے مطابق اگر ہم اس کو تبدیل کریں، منتقل کریں، تو یہ ہے کہ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بامحاورہ ترجمہ ہے۔ زیادہ تر ترجمے اردو میں بامحاورہ ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، تیسرے نمبر پر ہے آزاد ترجمہ۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ آزاد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو صحافتی ترجمہ ہے یہ اس کی بہترین مثال ہے، یعنی کوئی خیال کسی ایک زبان سے لینا اور اس خیال کو، اس مفہوم کو دوسرے زبان کے الفاظ میں بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ آزاد ترجمہ ہے۔ آزادانہ طور پر جو ترجمہ ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پر چائنا میں کوئی واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، ہمارے صحافیوں نے اس واقعے کو نوٹ کر لیا۔ چائنا میں جو واقعہ ہوا تھا اس کو چائنیز زبان میں وہاں کے جو صحافی ہیں انہوں نے پیش کیا تھا، لیکن ہمارے جو صحافی ہیں وہ اس کو اردو زبان میں پیش کریں گے، تو انہوں نے وہاں سے خیال لیا، جو واقعہ ہوا تھا ان کو سمجھا اور پھر اس کو اردو زبان میں آزادانہ طور پر پیش کیا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ آزاد ترجمہ اس کو ہم کہتے ہیں۔ اب ہم ترجمے کی اقسام کو موضوع کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موضوع کے لحاظ سے اس کی تین قسمیں ہیں: علمی ترجمہ، صحافتی ترجمہ
اور ادبی ترجمہ۔ علمی ترجمہ یہ دوسری جو اقسام ہے ترجمے کی، اس کی نسبت یہ آسان ہے۔ یہ ترجمے کی وہ قسم ہے جس میں کسی ایک زبان میں موجود علم کو دوسری زبان میں منتقل کیا جاتا ہے، اس کو ہم علمی ترجمہ کہتے ہیں۔ اس قسم کے تراجم میں اصل زبان میں جو الفاظ موجود ہوتے ہیں، تو جو ہمارا ٹارگٹ زبان ہوتا ہے جس میں ہم کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ الفاظ اسی دوسری زبان میں ہی ایز اٹ از بینی ہی استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیمسٹری ہے، اس کو اگر ہم اردو میں منتقل کرنا چاہیں تو اس میں جو الفاظ ہیں، مثال کے طور پر آئنز، اسی طرح الیکٹران، نیوٹران، جتنے بھی الفاظ ہیں، اس کو اگر ہم اردو میں منتقل کریں گے تو یہ الفاظ ایز اٹ از ہم لکھیں گے، کیونکہ اردو میں اس کے لیے کوئی مترادفات، کوئی ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں جس کا ہم ترجمہ کریں گے، تو یہ الفاظ ہم ایز اٹ از لکھیں گے علمی ترجمے میں۔ دوسری قسم ہے صحافتی ترجمہ۔ صحافتی ترجمہ صحافتی ترجمہ یہ ترجمے کی وہ قسم ہے کہ جس میں ایک زبان میں موجود خیال کو دوسری زبان میں پیش کیا جائے آزادانہ طور پر، اس کو ہم صحافتی ترجمہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آغاز میں نے جو چائنا کی مثال دی کہ وہاں پر کوئی واقعہ ہوا تو وہاں کے جو خبریں ہوتی ہیں وہاں جو صحافی بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کو چائنیز زبان میں پیش کرتے ہیں، تو جب ہم اس کو اردو میں منتقل کریں گے تو جو ہمارے صحافی ہے وہ اس خبر کو، اس واقعے کو اپنے الفاظ میں اس کو اردو زبان میں پیش کریں گے آزادانہ طور پر۔ وہاں سے خیال لیا اور یہاں اس کو اردو زبان میں پیش کیا، تو یہ ہوا صحافتی ترجمہ۔ آخری نمبر پر ہے ادبی ترجمہ۔ یہ ادبی جو تراجم ہوتے ہیں یہ ذرا مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ ادبی تراجم میں خیال کے ساتھ ساتھ ادبیت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شعر ہے اردو میں یا پشتو میں ہے، اس کو اگر آپ اردو میں منتقل کریں گے یا اردو میں کوئی شعر ہے آپ اس کو پشتو میں تبدیل کریں گے، تو جب آپ اس کا ادبی ترجمہ کریں گے، شعر کا تعلق ادب سے ہوتا ہے، تو اس میں آپ صرف خیال کو ہی پیش نہیں کریں گے بلکہ اس میں جو ترنم ہے، جو موسیقیت ہے، خوبصورتی ہے، تغزل ہے، اس کو بھی آپ پیش کریں گے۔ تو اسی وجہ سے ادبی تراجم مشکل ہوتے ہیں۔ تو ادبی تراجم یہ ایسے تراجم ہوتے ہیں جس میں کسی ایک زبان میں موجود ادب کو دوسری زبان میں تبدیل کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک افسانہ ہے فارسی زبان میں، ٹھیک ہے، اس کو اردو میں تبدیل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ادبی ترجمہ ہے، کیونکہ افسانے کا تعلق ادب سے ہے۔ اسی طرح کوئی ناول ہے یا ڈرامہ ہے دوسری زبان میں موجود ہے، آپ اس کو اردو میں تبدیل کریں تو یہ کیا ہوا؟ یہ ادبی ترجمہ کہلاتا ہے۔ چیخوف، ٹالسٹائی، موپاساں جتنے بھی ہیں ان کا تعلق جرمن سے ہیں، کچھ کا تعلق روس سے ہیں، رشیا سے، تو اس کے تراجم انہوں نے جو افسانے اور ناولز لکھے ہیں ان کے تراجم اردو میں ہوئے ہیں، تو اس طرح کے تراجم ادبی تراجم کہلاتے ہیں۔ تو یہ ترجمہ کی اقسام تھی۔ اچھا، ترجمہ کو مزید دو اقسام میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے، براہ راست ترجمہ اور بالواسطہ ترجمہ۔ براہ راست ترجمہ کو ہم بلا واسطہ ترجمہ بھی کہتے ہیں، جس میں کوئی واسطہ نہ ہو، بیچ میں کوئی میڈیم، کوئی ذریعہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر انگریزی زبان میں ایک خیال ہے، ایک واقعہ ہے، اس کو ہم اگر اردو میں ڈائریکٹ تبدیل کریں تو اس کو ہم براہ راست ترجمہ کہتے ہیں، بلا واسطہ ترجمہ کہتے ہیں، بغیر کسی واسطے کے، کیونکہ ہم نے انگریزی سے ڈائریکٹ اردو میں اس کو ترجمہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے بالواسطہ ترجمہ، یعنی کسی واسطے کے ذریعے
ترجمہ کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کسی خیال کو ہم اردو میں تبدیل کرنا چاہیں اور وہ خیال لاطینی زبان لیٹن زبان میں موجود ہے، اب ہمیں لیٹن زبان کی سمجھ نہیں آتی، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، تو لیٹن زبان سے انگریزی میں ترجمہ ہوا اور انگریزی سے پھر ہم نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بالواسطہ ترجمہ ہے، کیونکہ ہم نے لیٹن میں جو خیال پیش کیا گیا تھا اس کو اردو میں منتقل کیا، لیکن انگریزی زبان کے ذریعے سے، کیونکہ وہ خیال جو لیٹن زبان میں موجود تھا وہ پہلے انگریزی زبان میں منتقل ہوا اور پھر ہم نے انگریزی سے اس خیال کو اردو میں تبدیل کیا، تو یہ کیا؟ یہ بالواسطہ ترجمہ کہلاتا ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا اقسام کے حوالے سے۔ دوسرے بھی میں نے لیکچرز دیے ہیں ترجمے کے، جو اصول ہیں، جو مسائل ہیں، اس پر میں نے لیکچرز دیے ہیں، آپ پلے لسٹ میں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔